امریکی صدر بائیڈن نے بالآخر جرم ضعیفی تسلیم کرتے ہوئے خود کو رواں برس کے نومبر میں ہونے والے انتخابی مقابلے سے دستبردار کر لیا ہے۔ دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے اس نے نائب صدر کملا ہیرس کو ڈیموکریٹک جماعت کی جانب سے ٹرمپ کے مقابلے پر کھڑا کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی نے اس کی تجویز مان لی تب بھی ہیرس ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں نہایت کمزور امیدوار ثابت ہوگی۔ اتوار کی رات سونے سے قبل میں نے کملا ہیرس مقابلہ ٹرمپ کے حوالے سے سٹہ بازار کا ماحول جاننے کی کوشش کی۔ 63% لوگ محسوس کر رہے تھے کہ ٹرمپ صدارتی مقابلے میں ہیرس کو بھاری بھرکم اکثریت سے پچھاڑ دے گا۔ بائیڈن کے مقابلے میں ٹرمپ بھی کوئی جواں ساز شخص نہیں ہے۔ 78 برس کا ہو جانے کے باوجود وہ مگر ذہنی اعتبار سے متعصب کن حد تک چوکس اور حاضر دماغ ہے، جو پہلے سے لکھی کسی تحریر کے بغیر اجتماعات میں اپنے مخالفوں کے سخت زبان اور کبھی کبھار رقیق الفاظ کے استعمال سے بخیے ادھیڑ دیتا ہے۔ اس کی ڈھٹائی اور بازاری زبان امریکہ کے سفید فام نسل پرستوں اور امریکہ کو ایک بار پھر عظیم بنانے والے جنونیوں کو بہادرانہ ثابت قدمی محسوس ہوتی ہے۔ نومبر 2020 میں ہوئے صدارتی انتخابات کے نتائج کو اس نے آج تک تسلیم نہیں کیا۔ اپنے حامیوں کو اس حد تک بھڑکایا کہ ملک بھر سے ٹولیوں کی صورت واشنگٹن پہنچ گئے اور 6 جنوری 2021 کو روز امریکی پارلیمان کی عمارت میں گھس کر صدارتی انتخابات کے نتائج کی رسمی توثیق زور زبردستی روکنے کی کوشش کی۔ ٹرمپ کے جنونی حامیوں کے متشدد رویے نے ریپبلک جماعت کے درینہ کارکنوں اور رہنماؤں کو بھی پریشان کر دیا۔ انہیں امریکہ میں جمہوریت خطرے میں نظر آنے لگی اور ٹرمپ دور حاضر کا ہٹلر۔ ٹرمپ کی دیوانگی بھری ڈھٹائی نے اس کے حامیوں کو مزید جنونی بنا دیا ہے۔ ریپبلک پارٹی اب روایتی معنوں میں وہ سیاسی جماعت نہیں رہی جو قدامت پرست اور سرمایہ دارانہ نظام کی نظریاتی محافظ ہے۔ بنیادی طور پر مداحین ٹرمپ کا انبوہ ہے جو ہماری تحریک انصاف کی طرح اپنے لیڈر کی شخصیت پرستی میں مبتلا ہے۔ ٹرمپ کے مقابلے میں جو بائیڈن نہایت تجربہ کار سیاستدان رہا ہے۔ امید تھی کہ اپنے دور اقتدار میں وہ ٹرمپ کی پھیلائی اشتعال انگیز سیاست کے مقابلے میں دلوں کو جوڑنے کے راستے بنائے گا۔ اس کی سیاست غریب نواز ہے۔ وہ اشیاء صرف کی قیمتیں عام انسان کے لیے قابل برداشت رکھنے کا خواہاں رہا، بے روزگاروں کو ریاستی امداد سے زندہ رکھنے کی کاوشیں کیں، غریب بچوں کی تعلیم کے لیے قرض کی شرائط کو آسان بنانا بھی اس کی ترجیح رہی۔ اہم ترین حقیقت یہ بھی رہی کہ وہ امریکہ میں کسی نہ کسی طرح داخل ہو جانے کے بعد مجرموں کی طرح ہمہ وقت خوف زدہ رہتے، تارکین وطن کو لیگل بناتے ہوئے امریکی معاشرے کے سود مند شہری بنانا چاہتا تھا۔ تمام تر اچھائیوں کے باوجود بائیڈن کو مگر اپنا سودا بیچنا نہیں آیا۔ ہمارے ہاں جو شیعہ بیانیے کے نام سے معروف ہے وہ ٹرمپ اور اس کے حامیوں کو بھرپور انداز میں بیچنا آتا ہے۔ روایتی میڈیا کو وہ بکاؤ ٹھہراتے ہوئے ٹرمپ کے جذبات و خیالات سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے دل و دماغ جیتنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ڈٹائی دکھتی لگن اور توانائی سے ٹرمپ نے 2021 ہی میں 2024 کے صدارتی الیکشن کے لیے خود کو امیدوار ڈکلیئر کر دیا تھا اور اس کے بعد اپنے حامیوں سے مسلسل رابطے میں رہا۔ بائیڈن اس کے برعکس دفتری امور پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے نسبتاً پسماندہ طبقوں کی خیرخواہی کے منصوبے بناتا رہا۔ عوام سے متحرک رابطہ نہ رکھنے کے سبب بائیڈن یہ حقیقت اجاگر نہ کر پایا کہ اس کے دور میں مہنگائی اور بے روزگاری میں نمایاں کمی دیکھنے کو ملی ہے۔ ٹھوس اعداد و شمار پر توجہ دینے کی بجائے ٹرمپ نے مگر بائیڈن کے بڑھاپے پر توجہ مرکوز رکھی۔ بائیڈن کی مزید بدقسمتی یہ بھی ہوئی کہ صدارتی معرکہ سے چند ہی ماہ قبل وہ ٹرمپ کے ساتھ ہوئی صدارتی بحث کے ابتدائی مراحل کے دوران دماغی اعتبار سے غیر حاضر نظر آیا، جو اپنے حریف کے چرب زبانی حتیٰ کہ سفید جھوٹ بھی متاثر کن انداز میں چیلنج نہ کر پایا۔ ٹی وی کیمروں کے روبرو ٹرمپ اور بائیڈن کے مابین جو مباحثہ ہوا اس نے ڈیموکریٹ پارٹی کے درینہ اور پرخلوص حامیوں کو پریشان کر دیا۔ انہیں خطرہ لاحق ہو گیا کہ ٹرمپ کے مقابلے میں ضعیف تر نظر آتا بائیڈن صدارتی انتخاب ہار جائے گا۔ ان کے دلوں میں خواہش ابھری کہ بائیڈن از خود صدارتی انتخاب سے دستبرداری کا اعلان کر دے۔ اسے یہ پیغام پہنچانے کے راستے ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ بائیڈن نے یورپی دورے کے دوران یوکرین کے صدر کو پوٹن پکارتے ہوئے انہیں مزید شرمندہ کر دیا۔ ڈیموکریٹ صفوں سے آوازیں بلند ہونے لگیں کہ بائیڈن صدارتی انتخاب سے دستبرداری کا اعلان کر دے۔ بائیڈن مگر انتخاب لڑنے کو بضد رہا۔ اس کے چند ہی روز بعد مگر طبیعت ناساز ہوئی تو کورونا کی علامات تشخیص ہوئیں۔ بیماری کی وجہ سے تنہا ہوئے بائیڈن نے بالآخر اتوار کی روز دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ نظر بظاہر اس کی دستبرداری بہت تاخیر سے ہوئی ہے۔ خود پر ہوئے قاتلانہ حملے کے بعد ٹرمپ کو اپنے جنونی حامیوں ہی سے نہیں بلکہ عام امریکی شہریوں کی جانب سے بھی والہانہ محبت کی طاقتور سپورٹ میسر ہو چکی ہے۔ کملا ہیرس اس کے مقابلے میں انتہائی کمزور امیدوار ہے، جو بائیڈن کے وائٹ ہاؤس میں تقریباً گمنام اور اپنے دائرے میں محدود رہی۔ سفید فام بالادستی کے موجودہ موسم میں اس کا خاتون کے علاوہ بھارتی تارکین وطن کی اولاد ہونا بھی ڈیموکریٹ پارٹی کو نقصان پہنچائے گا۔
ڈیموکریٹ پارٹی کے پاس ٹرمپ کی ٹکر کا امیدوار ڈھونڈنے کے لیے مگر اب وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ 2 سے 3 ہفتوں کے دوران ایک تگڑے امیدوار کی دریافت اور اس کی شخصیت پر اتفاق کا حصول تقریباً ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ بائیڈن کے صدارتی انتخاب سے دستبردار ہونے کے بعد اگرچہ ڈیموکریٹ پارٹی کو ایک مؤثر بیانیہ میسر ہو سکتا ہے جو بھرپور توانائی سے یہ سوال لوگوں کے روبرو رکھے کہ مستقبل کا امریکہ کیسا ملک ہونا چاہیے، ٹرمپ کی خواہش کے مطابق کیا اسے دنیا کو بھلا کر خود غرض ہو جانا چاہیے اور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل پر توجہ کو مرکوز رکھنا جہاں سفید فام اکثریت ہی خود کو امریکہ کا اصلی وڈا مالک تصور کرے۔ امریکی عوام کی بے پناہ اکثریت ہرگز ایسا امریکہ نہیں چاہتی جو ٹرمپ اور اس کے جنونی حامیوں کا خواب ہے۔ ان کے جذبات کو طاقتور بیانیے کی صورت دینے والا کوئی لیڈر مگر ڈیموکریٹ پارٹی کو فی الوقت دستیاب نہیں ہے۔ آنے والے برس لہٰذا ٹرمپ ہی کے نظر آ رہے ہیں۔